मेरा ताल्लुक एक बड़ी जागीरदार फैमिली से था जिसका अपने इलाके में खूब असर व रसूख था। मेरे दादा और नाना दोनों ही अपने वक्त के कामयाब सियासतदान रहे थे। यूं कहना चाहिए सियासत हमारी फैमिली की गटी में पड़ी हुई थी। हमारे मुल्क में सियासत एक बाजी है, जो इलेक्शन जीत जाए इसकी लॉटरी निकल आती है। तभी सियासत वाबस्ता अफराद इलेक्शन जीतने की खातर सर दर की बाजी लगा देते हैं। बेशतर का मकाम अवाम की खिदमत करना नहीं बल्कि दौलत कमाना होता है। इसी सियासी सोच ने हमारे घर को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। हुआ यूं कि इलेक्शन में मेरे चचा ने जिस पार्टी से हिस्सा लिया वो नाना जान की मुखालफत में पेश थी। नाना ने हमारे दादा को कहा कि आप अपने बेटे को कहें कि वो इस तरफ से इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि ये हमारे मुखालिफ लोग हैं। मगर दादा जान को अपना मफाद इसी में दिखाई दिया कि इन लोगों को साथ दें जो नाना जान और मामू के सियासी खरीफ बल्कि दुश्मनी की हद तक मुखालिफ थे। बस यहाँ से बात बिगड़ गई। हमारा खानदान दौलतमंद ही नहीं, रोशन ख्याल भी था। जहाँ हम लोग रवायात पसंद थे, वहाँ लड़कों और लड़कियों को आला तालीम दिलवाने का भी रवाज था। यही वजह थी कि हमारे यहाँ दौलत और तालीम की कमी नहीं थी, तभी हमारा शुमार शहर के मोअज़्ज़ीन अमीर कबीर खानदानों में होता था। ये इन दिनों की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। नाना और दादा जान में इलेक्शन की वजह से झगड़ा चल पड़ा। बात होते होते यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे नाना अम्मी जान को घर ले आए और वापस ससुराल न जाने दिया। नाना जान की बात दादा अब्बू ने ना मानी तो इन्होंने बेटी को घर बिठा लिया, जिस पर दादा ने मेरे वालिद साहब को मजबूर कर दिया कि बीवी को तलाक दे दो। बाबा जान मेरी अम्मी को तलाक देना न चाहते थे क्योंकि इनको बीवी से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन इलेक्शन के झगड़े की वजह से तलही इतनी बड़ी कि सुलह की गुंजाइश न रही। नाना कहते थे कि तुम लोग मेरे दुश्मनों को वोट दे रहे थे, वो जीतने के बाद मजबूत होकर हम पर पल पड़ेंगे। यूं झूठी अना की खातिर दादा जान ने मेरे बाप को मजबूर कर दिया कि वो बीवी को तलाक दे दें। बाबा जान ने मजबूरन अम्मी को तलाक दे दी, लेकिन बच्चे अपने पास ही रहने दिए। अम्मी की तलाक के चंद माह बाद मैं नाना जान के घर पैदा हुई तो दादा जान ने मुतालबा किया कि हमारी नौमौलूद बच्ची को भी हमारे हवाले कर दो। नाना जान ने इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी थी। मेरी जिंदगी का दारोमदार अम्मा के दूध पर था। दादा जान बहुत अनापरस्त थे, वो कब हार मानने वाले थे। अपने असर असू के घुमंड में इन्होंने अदालत में केस दायर कर दिया, मगर वो ये केस हार गए क्योंकि जज ने अम्मी के हक में फैसला दे दिया और हुक्म दिया कि बच्चे को 7 साल तक माँ से जुदा नहीं किया जाएगा। जो मैं 7 बरस तक अपनी अम्मी के साथ रही, इस दौरान नाना और मामू ने मेरी वालदा पर कई बार जोर डाला कि वो दूसरी शादी करने पर आमादा हो जाएं, मगर इन्होंने हर बार इनकार कर दिया। इनको मेरी जुदाई किसी सूरत गवारा ना थी। इधर दादा कब आराम से बैठने वाले थे, जो ही मैं 7 बरस की हुई इन्होंने एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया। 3 साल मतवातर वो मेरी वापसी का मुतालबा करते रहे। कई तरफ से दबाव डाला, जिरगे, पंचायत, अदालत गर्ज हर हरबा इस्तेमाल किया। बलाहर मैं 11 बरस की उम्र में वालिद साहब के पास आ गई। बाबा जान के घर में मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था। मेरी देखभाल एक आया के जिम्मे थी, लेकिन ये कुदरती बात थी कि मैं अपनी माँ को नहीं भूल सकी। हर वक्त इनको याद करके रोती थी। बाबा के घर में मेरे साथ खेलने वाला भी कोई नहीं था। किससे बात करती और अपना हाल दिल बयान करती। दोनों बड़ी बहनें और भाई मरी में पढ़ रहे थे और हॉस्टल में रहते थे। वो सिर्फ छुट्टियों में घर आया करते थे। बाबा जान ने दोबारा शादी ना की, हालांकि दादा और दादी ने बहुत जोर लगाया। ताया चचा भी मशवरे देते थे कि दूसरी शादी कर लो, मगर बाबा जान मेरी माँ से मोहब्बत करते थे, इनको बुला नहीं सके। अम्मा को तलाक देने के बाद बाबा जान की जिंदगी अधूरी हो गई, जैसे खर खुशी खो गई हो। वो हर किसी से लाताल्लुक होते गए, जबकि चचा ने खूब तरक्की की, कई बार इलेक्शन जीता और अला ओहदे पर वो एक कामयाब जिंदगी बसर कर रहे थे और खानदानी दौलत में ढेरों इजाफा कर रहे थे। जबकि वालिद साहब एक दरवेश मनश आदमी बन कर रह गए थे। बाबा जान की सोच हमारे खानदान के हर फर्ज से कतई मुख्तलिफ थी। वो दौलत से ज्यादा प्यार को अहमियत देते थे। जब इन्होंने अम्मी जान को तलाक दी, वो आला ओहदे पर थे, इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वो जिंदगी की हर दिलकशी से बेनियाज हो गए। मेरी बहनों और भाई को भी दादा और चचा संभाल रहे थे, वही इनकी तालीम और तरबियत के जिम्मेदार ठहरे। बीवी से जुदाई के बाद बाबा जान ने अपने बच्चों को ख्याल रखना ही छोड़ दिया था। मरकजी हिल्स पर मरी हिल्स पर दादा और ताया जान में इनसे मिलने जाया करते थे। इन दिनों दादा का कारोबार रोज बरोज तरक्की पर था। इन्होंने छोटे बेटे की सियासी पोजीशन से खूब फायदा उठाया और कारोबार दूसरे मुल्कों तक फैला दिया।
ساتھ ہی بابا جان کو بھی بیرون ملک بھجوا دیا کہ وہاں جا کر اپنی سابقہ بیوی اور پچھلی زندگی کو بھول جائیں۔ لیکن یورپ جا کر بھی بابا کی زندگی بہتر نہ ہو سکی۔ وہ کاروبار کو بھی صحیح طرح سے سنبھال نہ سکے۔ جب انسان کو دولت کی ہوس نہ ہو، وہ کاروبار بھی ترقی نہیں کرتا۔ امی کی شادی ماموں نے کہیں اور کر دی۔ بابا نے سنا تو اس بات کا صدمہ کیا اور بیمار ہو گئے، مگر اب دشمنی گہری ہو چکی تھی۔ وہ کسی طور میری ماں سے نہیں مل سکتے تھے۔ پہلے سے ہی نانا اور ماموں نے اس امر کو محال بنا دیا تھا۔ خدا جانے امی کس حال میں تھی، اپنے بچوں اور ان کے باپ کو بھلا چکی تھی یا نہیں، یہ انہی کو پتا تھا۔ میری بہنیں اور بھائی اپنے حال میں مست تھے، مگر میں ماں کے پاس تقریباً 11 برس رہی تھی، اس لیے ان کو نہیں بھول سکتی تھی۔ رات کو اٹھ کر انہیں یاد کرتی اور روتی تھی۔ 11 برس کی بچی ماں سے کتنی اٹیچ ہو سکتی ہے، آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جب بچی کو ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر ظالم مفاد پرست اپنوں نے ہی ممتا کو بچوں اور بچوں کو ممتا سے جدا کر رکھا تھا۔ سچ ہے، دولت اقتدار کی ہوس بہت بری بلا ہے۔ یہ انسان سے انسانیت اور آدم سے آدمیت چھین لیتی ہے۔ جن دنوں میں 5ویں میں تھی، میرے بھائی سمر کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ میں اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آتا، بہت خوش ہوتی، اب اور میں تنہا اور چپ چپ رہنے لگی۔ اسکول میں کسی سے میری دوستی نہ ہوئی، بس ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ میری تعلیمی کارکردگی بہت اچھی تھی اور ذہین طالبات میں میرا شمار ہوتا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا۔ اس دوران میری بڑی بہن کی شادی ایک وزیر کے بیٹے سے ہو گئی۔ وہ امریکہ چلی گئی اور میں تنہا ہو گئی۔ مجھ کو بڑی بہن کا جو سہارا تھا وہ بھی نہ رہا۔ میں نے FSC میں بہت محنت کی اور اچھے نمبر لیے، میرا میرٹ بن گیا۔ میں میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن تایا جان کو خاندان کی لڑکیوں کا ڈاکٹر بننا پسند نہیں تھا۔ انہوں نے دادا کو کہا کر میرا میڈیکل کا داخلہ رکوا دیا۔ بابا جان چاہتے تھے کہ میں مقابلے کا امتحان پاس کروں اور میں سخت دل برداشتہ تھی۔ اسی افسردگی میں نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن میری بہن امینہ نے سمجھایا کہ بے وقوف مت بنو، پڑھائی جاری رکھو، بابا جان کی خواہش پوری کرو اور بعد میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کر لینا۔ امینہ باجی کے ہمت دلانے سے دوبارہ کالج جانے پر رضامند ہو گئی اور BA کے امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ اسی دوران امینہ کا رشتہ تایا کے دوست کے بیٹے کے لیے آ گیا۔ یہ لڑکا صحیح نہ تھا، شکل و صورت کا بھی گیا گزرا تھا۔ امینہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اس رشتے سے تایا اور چاچا جان کے بہت سے سیاسی مفادات وابستہ تھے۔ انہوں نے امینہ کو مجبور کیا کہ یہ رشتہ قبول کر لے۔ وہ کسی طرح نہیں مانی۔ جب زیادہ مجبور کرنے لگے تو اس نے جذبات میں آ کر زیادہ مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لیں، جو میری بہن بڑی جوانی میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ امینہ کی بے وقت موت کا مجھ کو حد درجہ صدمہ ہوا۔ اس کی بہو امی جان جیسی تھی، بلکہ وہ ماں کی تصویر لگتی تھی۔ بابا جان کو اس سے بہت چاہتے تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ امینہ نے خودکشی کر لی ہے تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ان دنوں بابا جان امریکہ میں تھے، ان کو وہاں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ خاموش رہنے اور ان پر خود فراموشی سی کیفیت طاری رہتی۔ ان دنوں میرا بھائی علی ان کے پاس تھا، جو ان کو سنبھال رہا تھا۔ اس کو بھی امینہ کے مرنے کا صدمہ تھا، لیکن یہ بات پتہ نہیں تھا کہ اس کی بہن تایا اور چچا کے زبردستی شادی پر مجبور کرنے سے وجہ سے مری ہے۔ امینہ کا مزاج اپنے دادا پر گیا تھا۔ وہ ضدی طبیعت کی تھی اور کسی کے فیصلے کو قبول کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے جان دے دی، مگر ناپسندیدہ رشتے کو قبول نہیں کیا۔ انہی دنوں کچھ مخالفین نے چچا پر حملہ کر دیا۔ وہ تو بال بال بچ گئے، لیکن دادا جان کو گولیاں لگیں۔ وہ جائے وقوع پر وفات پا گئے۔ یہ ایک اور صدمہ تھا۔ دادا جان میرا خیال رکھتے تھے اور وہ بھی نہ رہے۔ میں کلی طور پر تایا اور چچا وغیرہ کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ اب میں دن رات دعا کرتی کہ اپنی بڑی بہن اور علی کے پاس امریکہ چلی جاؤں، کیونکہ والد بھی وہاں تھے اور ان کو میری اشد ضرورت تھی۔ میں نے بھائی کو فون کیا اور کہا مجھے آپ لوگوں کے پاس آنا ہے۔ باجی سمینا کو بھی کہا۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے بلوا لیا۔ والد سے ملی، وہ بہت افسردہ تھے، مجھ کو گلے لگا کر رو پڑے۔ تب میں نے جانا کہ وہ کتنے مجبور ہیں۔ ان کا علاج چل رہا تھا، اس لیے پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ میں اور علی کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ دن میں صرف ایک آدھ جملہ بولتے تھے اور بالکل نہیں مسکراتے تھے۔ جلد ہی میں نے سمجھ لیا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس ان کو ایک خیالی دنیا تھی جس میں وہ زندہ تھے۔ وہ اپنے ماضی کو ذہن میں دہراتے رہتے تھے، بیتے دنوں کی یادوں میں سکون پاتے تھے اور خیالوں میں ہماری ماں سے باتیں کرتے تھے۔ بابا جان ماضی میں جی رہے تھے، اس طرح وہ خود بھی ماضی کا ایک حصہ بنتے جا رہے تھے۔ ماں کے ساتھ گزرے وہ ماہ سال میرے باپ کو کل اثاثہ تھا۔
اب مجھ کو اندازہ ہوا کہ طلاق کتنی بری چیز ہوتی ہے اور یہ انسان کے جیون کو کیسے برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے دین نے اس کو ایک ناپسندیدہ امر کہا ہے۔ باجی اور علی نے بہت چاہا کہ بابا جان دوسری شادی کر لیں، مگر انہوں نے نہ کی۔ پارک میں بیٹھ جانا، گھنٹوں بیٹھے رہنا یا لمبی واک اور مسوڑی، یہی ان کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ وہ زیادہ تر ایسی تصاویر بناتے جو اداس لمحوں کا مظہر ہوتی۔ اپنی تصویروں میں ڈل کلرز استعمال کرتے، کبھی خزاں رسیدہ پتوں کو پینٹ کرتے اور کبھی ڈوبتی شام کے مناظر کو کینوس پر اتارتے تھے۔ والد صاحب شاعری بھی کرتے تھے، مگر وہ اپنے اشعار کو چھپا کر رکھتے تھے۔ انہوں نے میری والدہ کی بے شمار پینٹنگز اور پورٹریٹس بنائیں جو اپنی جگہ شاہکار تھیں، تاہم انہوں نے کبھی تصویر نمائش میں شامل نہ کی تھی۔ بابا کی عجیب و غریب طبیعت تھی، اتنی گہری خاموشی میں جیتے تھے کہ ان کو کوئی بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈاکٹروں نے کافی خواب آور ادویات استعمال کرائی تھی جن سے ان کی یادداشت پر گہرا اثر ہوا۔ وہ بات کرتے کرتے بھول جاتے تھے اور کبھی کبھی تو چند لمحوں کے لیے اپنے بچوں تک کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ ہم سب کا یہی خیال تھا اگر وہ دوسری شادی کر لیتے تو پھر سے زندگی کی خوشیوں کی طرف لوٹ سکتے تھے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ملک میں ایک بار پھر الیکشن کی گہما گہمی ہو گئی۔ چچا نے ہم سب کو پردیس سے بلوا لیا الیکشن کی کمپین میں۔ میرے بھائی کو گولی لگ گئی، کئی علی زخمیوں کی تاب نہ لا سکا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ شاید کہ وہ امینہ کی طرح بہت کم زندگی لے کر آیا تھا۔ باجی کو گہرا صدمہ ہوا، مگر وہ شادی شدہ تھی اور بچوں کی ماں تھی۔ ان کی دنیا بسی ہوئی تھی، کچھ دن رہ کر اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئی، مگر میں ماتم کے لیے اکیلی رہ گئی۔ پہلے ہی زندگی میں دکھ بڑے تھے، اب تو امید کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ یہ اندوناک خبر سن کر خدا جانے ماں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ چونکہ ماں کی دوسری شادی دادا جان کے سیاسی مخالفین میں ہوئی تھی، ہم ان سے ملتے بھی نہیں تھے۔ کاش ان دنوں ماں سے مل سکتی، ان کے گلے لگ کر روتی، مگر میرے خواص چھن گئے اور کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ تایا اور چچا نے مجھے واپس بابا کے پاس امریکہ جانے نہ دیا، کیونکہ میں اپنے باپ کی جائیداد کی وارث تھی۔ باجی اپنا حصہ لے چکی تھی، مگر میرے حصے کی جائیداد آداب تایا اور چچا کے قبضے میں تھی۔ علی کی یاد ایک منٹ کے لیے دل سے نہیں جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا اور بابا کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی جائیداد بھی اب رشتہ داروں نے سنبھال لی، جس کی وجہ سے مجھ پر پابندیاں لگا دیں۔ میں کہیں نہیں آ جا سکتی تھی۔ بابا اسپتال میں تھے، جن کی دیکھ بھال ان کے دوست کر رہے تھے۔ جب میں رو کر ادموئی ہو گئی تو تایا نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یوں میں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا، اور مگر یونیورسٹی ہمارے گاؤں سے دور تھی، لہٰذا میں وہاں ہاسٹل میں رہنے لگی تاکہ مقابلے کا امتحان دے سکوں۔ سبھی کہتے تھے کہ حسنہ بہت خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی ہے۔ میں ایک ماڈرن اور متمول خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود ہمیشہ سادہ لباس پہنتی تھی۔ اس سادگی میں بھی انداز پروقار تھا، لہٰذا یونیورسٹی میں لوگ میری شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس دوران ان بہت سے لڑکوں نے میری جانب قدم بڑھانا چاہا، مگر میں اپنی ذات کے خول میں ایسی بند تھی کہ کوئی آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ میرے ایک لائق کلاس فیلو نے مجھ کو زندگی کا ساتھی بنانے کی پیشکش کی تو میں نے صاف منع کر دیا کہ میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ اپنی خاندانی روایت میں جکڑی ہوئی ہوں۔ میں تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی، جس کی اجازت بڑی مشکل سے ملی تھی۔ میں اپنی تعلیم میں گم رہتی تھی، کیونکہ مجھے نماز اور تلاوت قرآن میں سکون ملتا تھا۔ ہم نے ایم اے کے پیپرز دیے تو سب لڑکیاں امتحان سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر کو جانے لگیں۔ جب اب چند لڑکیاں ہاسٹل میں رہ گئی تھی، تبھی تایا نے گاڑی بھجوائی اور میں ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ میں مقابلے کے امتحان کی تیاری نہ کر سکوں گی۔ تایا نے مجھ کو اخراجات کے لیے رقم دینی بند کر دی، اور وہ میری شادی بھی نہ کرنا چاہتے تھے، کہیں میری جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیں، جبکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ علاج سے بابا جان کی حالت بہتر ہو گئی، وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے چچا کو خط لکھا، میری بیٹی کو امریکہ بھیج دو تاکہ میں اسے اپنے پاس رکھ سکوں، مگر تایا ابو نے بابا کو میرے بارے میں غلط باتیں لکھ بھیجی اور یوں ان کو میری طرف سے بدظن کر دیا۔ بابا جو تھوڑے بہت ٹھیک ہوئے تھے، اس صدمے سے پھر بیمار ہو گئے۔ ان کو ذہنی امراض کے اسپتال بھیج دیا گیا۔ 2 بچوں کی موت کے بعد میں ہی ان کا واحد سہارا تھی۔ ان کی محبت آخری نشانی تھی۔ میرے بارے میں غلط باتیں پہنچائی گئیں تو ان کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے تایا کو لکھا کہ اس غلط کردار کی بیٹی سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ لوگ جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں۔ یوں تایا نے نہ مجھے مقابلے کا امتحان دینے دیا اور نہ والد کے پاس امریکہ جانے دیا۔ خدا کی مرضی، تایا فوت ہو گئے تو جائیداد کے کرتا درتا ان کے بیٹے ہو گئے۔
जो शादीशुदा थे और औलादें जवान थीं। रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी। वो लोग मुझको ज़बरदस्ती घर ले आए। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे वालिद का हंसता बसता घर उजाड़ा और हम बच्चे उम्र भर वालिदैन की मोहब्बत से महरूम रहे। ज़िंदगी की सहतियाँ सहते सहते मैं जवान हुई तो इनके लालच और खुदगर्जी ने मेरी ज़िंदगी बेरंग कर दी। मैं जो सूरत और सीरत में यकता थी, अपनी ज़ात के हज़ार में कैद होकर रह गई। अपनी अकल और ज़हानत से तालीम की मंजिलें तय कहीं तो इन्होंने मेरी पाकीज़गी पर तोहमतें लगा दी ताकि मैं माशरे में अपना मकाम न बना सकूं। तब मुझ पर भी बाबा की तरह अफसरदगी के दौरे पड़ने लगे। उन्होंने मुझको इलाज के बहाने मेंटल अस्पताल में दाखिल करा दिया, जहां हाली हाली नज़रों से सबको देखती तो वो कहते कि हुस्ना अब कभी किसी को न पहचान सकेगी। और मैं सोचती थी कि ये दुनिया कैसी जगह है, अच्छा है जो मैं किसी को न पहचान सकूं। अब तो अपनों के जुल्म बर्दाश्त करते करते मैं अपनी ज़ात से भी बेगाना हो गई हूँ। होश हवास में होकर भी खुद को पागल दीवाना ज़ाहिर करती हूँ। कम से कम इस तरह अपनों के मज़ीद जुल्म सितम से तो महफूज रहूँगी। जब भी कोई घर आता मेरे रिश्तेदार इनको यही बताते कि इसको कभी कभार पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम घर के लोग इसके डरते हैं। जब इसको दौरा पड़े तो हम हुस्ना को मेंटल अस्पताल छोड़कर आ जाएंगे। मैंने भी दिल में अहद कर लिया कि किसी से कोई बात ना करूंगी। मैं घर वालों से अब कलाम ही नहीं करती, हर वक्त खामोश रहती हूँ। ये मुहातब हूँ तो बस टिकटिकी बांध कर देखती रहती हूँ, मुंह से कुछ नहीं कहती। आज मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त फरहत आई तो मैंने इससे जी भर कर बातें की। हमने कमरा बंद कर लिया। मैंने फरहत को बताया कि ताया चचा ने घर वाले मुझे खतरनाक समझते हैं, हालांकि मुझे कोई दौरा वगैरह नहीं पड़ता। फरहत इस ज़माने में खो गई। जब हम दोनों साथ पढ़ा करते थे कहने लगी तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हारा चेहरा इतना मासूम और पाकीज़ा था कि आंखें देखती रह जाती थी। तुम इन दिनों बहुत खामोश तबा और अपने खोल में बंद रहने वाली एक संजीदा उदास लड़की थी। अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी दोस्तों को बताकर हमदर्दियाँ हासिल करना तो तुमको पसंद नहीं था, इसलिए तुम में कोशिश थी कि तुम एक सरबस्ता राज लगती थी। इस वजह से मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हाँ फरहत, अब मैं एक सरबस्ता राज नहीं हूँ। तुम्हारे सामने मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, मगर दूसरों के लिए शायद अब मैं एक सरबस्ता राज हूँ। ये कहकर मैंने अपनी कहानी इसको दी और इसने पोस्ट कर देना। अगर ये शाया हो गई तो बहुत सौ को पता चल जाएगा कि लोग देखने में कुछ और होते हैं मगर होते कुछ और हैं। लाम पे मुल्तान।